إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم أما بعد ویسے تو ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ قیامت کے دن 50 مقامات جہاں انسان کو پیش ہونا ہے اور ہر مقام پر 1000 سال تک بندے کو عذاب یا پوچھ گچھ اس کو ہو سکتی ہے، اور وہ بہت دہشتناک دن ہوگا۔ حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں کے دل یہاں سے ہو کے حلق تک آ جائیں گے، آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہو جائیں گی اور زبانیں جو ہے وہ باہر نکل آئیں گی، لیکن مریں گے نہیں، کیونکہ موت جو ہے وہ تو اب ختم ہو چکی۔ اب یا تو نعمت ہے نیکوکار لوگوں کے لیے انعام اور خوشی کا دن ہوگا، اصل عید کا دن وہ ہوگا کہ جب ہمیشہ کے لیے سب گناہ بندے کے معاف ہو جائیں گے، اور اصل غمی کا دن وہ ہوگا کہ جس کے بعد پھر خوشی دیکھنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ دن یہاں دیکھیں کہ تھوڑا بندہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے ڈپریشن ہو گیا، میرا دل تنگ پڑ رہا ہے۔ ویسے ہر چیز مل رہی ہے، کسی کو دولت نہیں زیادہ مل رہی، کسی کو جو ہے وہ عورت سے عشق ہو گیا ہے، وہ اس کے پیچھے دل اس کا بھاگ رہا ہے، کسی کوئی مال کے پیچھے، کوئی عہدے کے پیچھے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جس کی امانت ہو اسی کو واپس کر دی جائے، جس نے امانت دی آپ کو اسی کو واپس دے۔ آپ کے پاس ایک بندہ ہیرا رکھ جاتا ہے کہ یہ میرا ڈائمنڈ ہے، یہ رکھنا اپنے پاس، یہ ڈائمنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اب حق یہ ہے کہ جب وہ بندہ آئے تو اس کو واپس کر دیں، وہ دوسرے کسی کو نہ دیں۔ اب یہ جو دل ہے یہ ڈائمنڈ ہے گویا بندے کے جسم میں، اور یہ اللہ نے بندے کے جسم میں رکھا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے دل ہمیں دیا ہے، اللہ نے خالق ہے، اللہ نے دل دیا ہے۔ اب حق تو یہ کہ اللہ ہی کو واپس کرے بندہ، یعنی اس میں اللہ ہی کو بسائے، اس کی محبت کو بسائے۔ رائٹ تو یہ بنتا ہے کہ جس نے دیا اسی کو واپس کر دے۔ اب جب بندہ یہ دل دوسروں کو دے دے گا تو اس نے خیانت کر دی ہے، یعنی اس کا حق، اللہ کا حق کسی کو دے دیا اس نے۔ جب دولت کو دے دیا، عورت کو دے دیا، عہدے کو دے دیا، اب وہ پریشان پھرے گا، اس کو سکون اطمینان نہیں ہوتا۔
کیوں نہیں ہوتا؟ وہ پھرتا مارا پھرتا پھرے، ایک عورت چھوڑ کے 10 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھ لے، 1 کروڑ چھوڑ کے 10 کروڑ بھلے، ایک صدر کیا 10 دفعہ صدر بن جائے، جب تک کہ وہ امانت واپس نہیں کرے گا، اور امانت بھی اللہ کی، اس کا دل جو ہے اطمینان نہیں آئی۔ اس لیے اللہ پاک نے بہت بڑی سیکرٹ اور بہت بڑا راز ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ ذکر، یہ جو دل ہے، یہ صرف اللہ کو دینے سے ہی، اللہ کی یاد بسانے سے ہی اطمینان پا سکتے ہیں۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ الا، سن لو غور سے، سارے سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اطمینان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بھاگتے رہو، شیطان کے پیچھے بھاگو، عورتوں کے پیچھے بھاگو، گانوں کے پیچھے بھاگو، فلموں کے پیچھے بھاگو، ڈرگ لے لو، شراب پی لو، نشہ کر لو، اطمینان نہیں ملے گا تمہیں۔ کبھی یہ بھی سنا آپ نے کسی ولی اللہ نے خودکشی کی ہے؟ لیکن یہ ملے گا کہ فلاں فلاں عورت سے شادی نہیں ہوئی، اس نے خودکشی کر لی، فلاں عورت کی فلاں مرد سے شادی نہیں ہوئی، اس نے خودکشی کر لی، فلاں کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی، فلاں نے شراب پی کے خودکشی کر لی، فلاں ڈرگ میں مارا گیا۔ یہ تو آپ سنیں گے، لیکن یہ نہیں سنیں گے کہ ایسا بندہ جس نے دل اللہ کو دیا ہوا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے بے شک پیٹ پر بھی پتھر باندھے ہیں، بہت پریشان۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنی پریشانی آزمائش آئی، بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ہمارے درد ہوتا ہے تھوڑا سا، اور ہم ٹین ٹین کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچہ یہ ہو گیا، جی بیوی کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، ان کے سامنے ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، پھر بھی دماغ ان کا قائم ہے۔ کیوں؟ کہ دل اس ذات کو انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جس ذات نے ان کو دل دیا ہے، دل میں انہوں نے صرف اللہ کو اور اس کو بٹھایا، اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے دوسروں کا، تو وہ وہاں بھی قائم رہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ پاک نے یہ علاج بیان کیا ہے۔ اگر ڈھونڈ رہے ہو نسخہ سکون کا، تو وہ اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرنا۔ صرف سبحان اللہ پڑھنا یہ ذکر نہیں ہے، صرف الحمدللہ پڑھنا اور جسم سے اللہ کی نافرمانی کرنا وہ ذاکر نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، جو جس نے اللہ کی اطاعت کی، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی فرمان برداری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی، چاہے وہ زبانی ذکر کم بھی کرے، قرآن کی تلاوت کم بھی پڑھے، نفلی روزے کم بھی رکھے، نفلی نمازیں کم بھی پڑھے، وہ پھر بھی ذکر میں ہے، اس نے اللہ کو یاد رکھا۔ اور جس نے نفل پہ نفل، تسبیح پہ تسبیح، اور سبحان اللہ، اور یہ ماشاءاللہ، اور عمرے پہ عمرہ، اور حج پہ حج، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ۔ بے شک وہ نفلی چیزیں زیادہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو بھول گیا ہے، فقد نسیا، وہ بھولا ہوا ہے۔ یاد رکھنے والا وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری اور محبت میں جا رہا ہے، اطاعت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، بہت سارے نسخے تم پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں کہیں اطمینان نہیں ملے گا، یہ دل میں نے دیا ہے، میں ہی جانتا ہوں یہ اطمینان کیسے پائے گا، اور تمہیں میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ، غور سے سن لو، بذکر اللہ، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، شیطانی زندگی چھوڑ دو، شیطانی سوچیں چھوڑ دو، شیطانی صفتیں چھوڑ دو، شیطانی طریقے چھوڑ دو، تطمئن القلوب، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ پاک نے تمہارا دل اطمینان پکڑ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، ایسا سکون بہے گا کہ جھونپڑی میں بیٹھے ہوگے، دوسرے پاس بیٹھے گے، ان کو بھی سکون محسوس ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ صلحاء، آپ کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ دیں، کیا پتہ کھانے کو نہیں ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ظاہری طور پر کوئی چیز بھی نہیں، کمرے میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھنے والے پاس وہ بھی سکون محسوس شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا وقت ان کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کو بھولے رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں پھر ساری آ جاتی ہے ہر چیز۔ دنیا کیا، وہ دوسری بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، جو پوچھنی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ یعنی اتنا ان کا اطمینان، سکون، ایک سلامتی، ایک پیس نازل ہو رہا ہے کہ جو دینی سوال کرنا وہ بھی کیا پتہ بھول جائیں۔
جی میں تو بہت زیادہ سوال کرنے آیا تھا، اب تو یاد ہی نہیں آ رہی کوئی، کیونکہ وہاں سکون اطمینان اتنا ہے کہ روح اور دل اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذہن کو بھول ہی جاتے ہیں بھئی کیا پوچھنے آئے تھے. تو دین ہی سوال بھول گئے تو دنیا جو ہے وہ کہاں یاد رہتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر پھر کتنا سکون بہ رہا ہوگا. اگر پاس بیٹھنے والے کو ہیٹر کے پاس بیٹھتے ہیں ہیٹ محسوس ہوتی، ہیٹر کے اندر کتنی ہیٹ ہوگی. اے سی والے کمرے میں جائیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اے سی کے اندر کتنی ٹھنڈک ہوگی. اور ولی کے پاس بیٹھیں سکون ملتا ہے، اس کے دل کا اپنا اطمینان کا کیا عالم ہوگا جہاں دریا بہ رہے ہیں. تو یہ بھاگ رہے ہیں لوگ پیچھے ان دوسری چیزوں کے، اور پریشان پھر رہے ہیں اور پریشان رہیں گے. کیوں؟ جب تک آپ نے دل کسی کو دے دیا آپ اس کی غلامی میں آ گئے. شیطان کو دے دو، شیطان کی غلامی میں آ گئے، شیطان آپ کو کنٹرول کرے گا. عورت کو دے دو، وہ عورت آپ کی ماسٹر اور آقا بن گئی، وہ آپ کو کنٹرول کرے گی. دولت کو دو پھر بھی بھٹکتے رہو گے، وہ کنٹرول کرے. عہدے کو دے دو، آزادی نام ہے ان سب زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق جوڑنے کا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں جانتا ہوں اور میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں. ہے بندے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جس طرح ماں بیٹے کو کہتی ہے، بیٹا باہر جا رہا ہے کلبوں میں جا رہا ہے، کہتا ہے میرے فرینڈ ہے میں فرینڈوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو ماں بچے کی منت اس کے پکڑ کہتی ہے بیٹا کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تم مجھے نہیں میری نہیں سنتے ان کے سن رہے ہو. کیا چیز؟ میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، تمہیں دودھ پلایا ہے، کیا تم کی لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو فرینڈ نظر آ رہے ہیں جو اصل میں اس کے دشمن ہیں. تو اللہ بھی اسی طرح فرما رہا ہے، اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت. یا ایھا الانسان، اے انسان. آج یہ بھی آپ نے آیت سنی، آج یہ بھی سورت سنی ہے، سورت انفطار. اے انسان ما غرک بربک الکریم، وہ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ جی خلقک کو اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے کیا بنا دیا، اور کسی نے تو تمہیں نہیں بنایا. تمہیں گندے قطرے تھے، کیا بنا دیا، تم پاک تم انسان میں تبدیل کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، لیکن تم کیوں اپنا منہ موڑ رہے ہو؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی اگر موڑو گے بھی تو اپنا نقصان کرے گے. ایک دن آنے والا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کہ اس دن 50,000 سال قرآن مجید میں آتا ہے، وہ دن ہے 50,000 سنہ. ہم یہاں 100 سالہ زندگی ہے اور مر رہے ہیں، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، فلاں مجھے، یہ میری زمین، یہ میری زمین. وہ زمین نے سچ کہا تھا جب دو بندے لڑ رہے تھے، میری زمین، وہ کہتا ہے میرا مربع، وہ کہتے ہیں میرا مربع. زمین بولی یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ میں کسی کی نہیں، یہ دونوں میرے ہیں. یہ دونوں پرلے درجے کے جھوٹے جو کہتے ہیں میری زمین میری زمین، یہ دونوں میرے ہیں، میں ان کی نہیں. کوئی مجھے بھی اپنے اندر لے کے گیا ہے، ہمیشہ بندے ہی میرے اندر آتے ہیں، تو میں ہوں اصل مالک ان کی. اس لیے زمین جو ہے زمین ہی میں بندہ جاتا ہے. تو ان مقامات کا تذکرہ ہو رہا تھا، کافی مقامات بیان ہو گئے، تقریباً 36 مقامات جہاں پوچھ ہونی ہے. اگر آپ مس کر گئے تو پچھلے لیسن سن لیں، اس لیے کہ آپ کو وہاں سامنا کرنا ہے وہاں فرشتوں کا. یہ نہ آپ کہیں پتہ ہی نہیں جی ہم تو سوئے تھے، جاب کتنی تھی، بل دینا تھا، مارگیج دینی تھی، اور جی یہ کرنا تھا وہ اسی میں رہے. بھئی یہ کوئی خوبی کے کام نہیں ہے. یہ تو جانور بھی گزارا کر رہے ہیں، کافر بھی گزارا کر رہے ہیں. مسلمان کو تو اس سے بڑھ کے اوپر سوچنا چاہیے. جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور کام کرتے ہیں، چڑیاں صبح نکلتی ہیں، پرندے صبح نکلتے ہیں، وہ اپنا محنت مزدوری کر کے اپنا رزق کھاتے ہیں. کیڑیاں چیونٹیاں یہ چیزیں نکل کے یہ بھی اپنا کام کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، یہ بھی کاروبار. شہد کی مکھی دیکھیں اپنا کاروبار کر رہی ہے. پھر وہ دوسرا کام کیا، انہوں نے اپنے شادیاں بھی وہ کرتے ہیں. کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں رشتہ نہیں مل رہا ہے، میں ان کو حوصلہ دیتا ہوں بھائی کوئی گدھا بھی ایسا نہیں ہے جس کو رشتہ نہیں ملا دنیا میں، کوئی چڑی ایسی نہیں جس کو رشتہ نہیں ملا، تمہیں بھی مل جائے گا. حوصلہ رکھو، صلاۃ الحاجت پڑھو اور اپنے محنت کرو تو اللہ انشاءاللہ مل جائے گا.
بھائی اتنی نا امیدی کی بات نہیں ہے. بھائی جانور ہے ان کا بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں, انسانوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے صحیح طریقے سے ڈھونڈو. خود نیک بنو, تمہیں نیک اپنا اور نیکی دیکھو, رشتہ نیک اپنا دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ترجیح دو, دین کو ترجیح دو. تو شادی بیاہ جوڑے بھی جانوروں کے ہوتے ہیں, بچے بھی ان کے ہوتے ہیں, بچے وہ پالتے بھی ہیں اور گھر بھی بناتے ہیں. کسی نے گھونسلہ بنایا, کسی نے غار بنایا, کسی نے بل بنایا ہوا زمین میں. تو یہ چار, اور سوتے بھی ہیں. یہ 4-5 کام تو وہ بھی کر رہے ہیں. گدھا ہے, دوسرے جو اپنا جانور ہے, بندر ہے, وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں اپنا. تو اگر انسان بھی صرف یہی کام کر کے مر جائے, اسی لیے اللہ سزا دے گا. تمہیں تو بھئی عقل دی تھی, فہم دیا تھا, اختیار دیا تھا, تمہیں سپیریئر بنایا تھا. دوسرے جانور تو تمہارے خدمت گزار تھے, تم کیا کرتے رہے. تو اس لیے اس دن کی تیاری. اور کل میں نے آپ سے سامنے بیان کیا تھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے. وہ اگر آپ نے نہیں سنی زندگی میں تو ضرور سنیں, پتہ چلے آپ کو کہ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے. اسی طرح آج آپ کو سنا دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز سے فارغ ہو کر تیز تیز یہ دعا پڑھ رہا تھا, اللہم انی استغفرک و اتوب الیک, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. آپ نے فرمایا ھذا توبۃ الکاذبین, یہ جھوٹوں کی توبہ ہے, یہ توبہ جھوٹیاں دی توبہ ہے. اینو توبہ نہیں کہندے, اے جی تو توبہ کر رہے ہیں. کہ ساڈے بندے نے بدلنا نہیں, کوئی بات سن کے توبہ توبہ. اچھا یہ اب نہ کہیں کہاں کتاب میں نہ کہانی میں, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہو, دل کو ہاتھ لگاؤ, اس کو بدلو, تب جو ہوگی. کانوں کو ہاتھ لگانے سے وجہ یہ توبہ نہیں ہوتی, نہ صرف زبان ہلانے سے ہوتی ہے. تو پھر اس نے پوچھا, عرابی نے عرض کی کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ توبہ کا صحیح طریقہ ارشاد فرمائیں, وہ توبہ کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچی توبہ ہے. کل تو آپ کو میں نے آپ علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی, وہ بھی انشاءاللہ کبھی سنائیں گے یا خلاصہ آپ بھی کر دوں گا, لیکن یہ حضرت علی کا قول ہے. فرمایا توبہ 6 چیزیں ہوں تو وہ سچی توبہ ہے, نہیں تو جھوٹی توبہ ہے. نمبر 1 فرمایا جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر شرمندگی ہونا, ندامت ہونا کہ کتنا نقصان مجھ سے ہو گیا. اللہ مجھے دیکھ رہا تھا, اللہ پاک مجھے دیکھ رہے تھے اور میں کیا کیا کرتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے اعمال پیش ہوتے رہے, میں ان کو کتنی تکلیف ہوئی. بجائے میں ان کو درود سلام بھیجوں, میں اپنے اعمال نامے کی شکل میں زنا, شراب اور بددیانتی ان کو بھیجتا رہا. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک ہے, وہاں تو نیکیاں جانی چاہیے, وہاں تو درود و سلام جانا چاہیے, دعوت جانی چاہیے, اور وہاں بندہ اس طرح کی چیزیں بیچتا رہے. یہ کوئی یعنی محبت کی نشانی تو نہیں, عاشق تو نہیں اس طرح کرتے. بھئی آپ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ناپاک چیزیں بھیجے, بھئی فرشتے لے کے جائیں, یہ 2 فلمیں دیکھی ہیں اس نے, 10 یہ گانے روز سنتا ہے, 1 ڈرام شراب کا پیتا ہے, اور جو ہے مطلب ہے یعنی زبان جو ہے یہ غیبت کرتا ہے, چغلی. تو یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں یا نا, یہ شرم بندے کو آنی چاہیے, بھئی کیا ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر جب نعرے مارنے کی بات آتی ہے, نعرہ جی میں جی عاشق رسول ہوں, مطلب ہے کہ یعنی جوانیاں لٹائیں گے, سر دیں گے, یہ کریں گے. بھائی کچھ بھی نہیں کرنا, صرف زبانی کلامی ہے. فرمایا کہ پہلے تو بھائی ندامت و شرمندگی. دوسرا فرمایا کہ جو فرض ضروری چیزیں تھی ادا نہیں کی, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, جو فرائض تھے ان کو قضا کرے, ان کو قضا کرنا شروع کر دے. کیونکہ جب توبہ کرنی ہے تو یہی طریقہ ہے. اور تیسرا فرمایا اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے, کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے, یعنی کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, دھوکہ دیا, ان لوگوں سے معافی مانگیں. آپ لوگ کہتے ہیں یہ میرے بڑا مشکل ہے, میں کیسے معافی مانگوں. بزرگ فرماتے ہیں برائی کرنے میں تو تم گولی کی طرح جاتے تھے, تو اب معافی مانگنے کے لیے تم کہتے ہو کہ بھئی میں آہستہ آہستہ جاؤں گا. ہونا تو کام الٹ چاہیے تھا کہ برائی کرنے سے رک کے جانا چاہیے تھا. بھئی نہیں کرنی چاہیے, 10 دفعہ سوچو, اور نہیں کرنی چاہیے, گالی نہیں مجھے کسی کو دینی چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, یا کسی کو برا بلا نہیں.
وہ رک رک کے کرنا چاہیے تھا، اور یعنی برائی رک رک کے اور نیکی جلدی، لیکن ہم برائی تو بالکل گولی کی طرح کر دیتے ہیں، اور جب کہے بھئی کسی کا مال واپس کرو، کسی سے معافی مانگو، تو جیسے مردے کو قبر سے نکالنا آسان ہے، بندے کو لے کے جانا مشکل ہے۔ 10 بندے لگتے ہیں اس کو کنونس کر رہے ہو تمہاری بہتری ہے اس میں، او یہ کر لو، وہ پھر کہتا ہے بھئی آپ جیسے 10 یعنی مان کا قدم ہے، اب وہ اپنا کہہ جائے گا۔ لیکن یہ کس لیے کہ ابھی قیامت کا اس کو علم نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ اس کو پتہ ہو تو وہ دوڑ کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت سے معافی طلب کی، آپ نے آخری دنوں میں آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اور سب کو اکٹھے کر کے فرمایا بھیا لوگوں میں تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، کسی کا مال میں نے کھایا ہو، کسی کا مال میں نے دینا ہو، میرے علم میں اگر نہیں تو مجھے بتا دو، میں واپس دے دیتا ہوں۔ کسی کی عزت کو میں نے نقصان پہنچایا، کسی کو کوئی میں نے کلمہ سخت کہہ دیا ہو تو وہ بھی مجھے بتا دے، بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ کسی کے جسم کو میں نے نقصان پہنچایا، وہ بھی مجھ سے آج بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام یہ اسوہ چھوڑ گئے، لیکن ہماری عزت اتنی ہے وہ میں آسمانوں سے، خدا رسول سے بھی نعوذ باللہ زیادہ ہو گئی کہ ہم جھکنے کو تیار نہیں، اور جو جھکتا نہیں وہ پھر شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان ہی تھا جو جھکا نہیں، وہ کہتا تھا میری عزت، میری عزت، میں آدم علیہ السلام کے سامنے جھکوں، میں ان کے سامنے جھکوں، وہ مٹی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، میری طرح کے مخلوق ہیں۔ یہی اکڑ ہوتی ہے ہم میں بھی، نہیں جھکنا جی ہم نے، تو بس وہ بندہ پھر بس سمجھے شیطان بن گیا، اب اس کو مطلب شیطان بننے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی، اور چوتھی چیز فرمائی حضرت علی نے فرمایا جس طرح پہلے نفس کو گناہوں میں گلاتا رہا، رات دن گانے، ادھر بھی گانے لگے ہوئے ہیں، ٹائلٹ میں بھی گانے لے کے جا رہا ہے، اور فلمیں اور ڈسکو میں ناچ اور شراب اور عیش و عشرت اور سارا، جب نفس کو، جسم کو، نفس کو گناہوں میں تم نے جس طرح گلایا تھا، اسی طرح اب اس کو نیکی میں گلا دے۔ اب نیکی میں اس کو جو ہے اتنا مشغول کر کے اب وہ نیکی میں اس کو گلا۔ گلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشغول، جس طرح گناہوں میں ڈوب گئے تھے اب نیکے کاموں میں ڈوبو، پتہ چلے بھئی اس بندے نے توبہ کی ہوئی ہے۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے رات کو بھئی چلو 2 نفل بھی پڑھ لی، اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، بس پھر بھی اسی طرح، کوئی یہ تبدیلی نہیں ہے۔ اور جس طرح اس نفس کو گناہ کا مزہ چکھایا تھا، اب اس کو عبادت اور اطاعت کی تلخی بھی چکھائے، اب تلخی بھی چکھائے، اب اس کو یعنی وہ کڑواہٹ ہونے دے، دل نہیں کرتا، دل نہیں، اب گناہ کے لیے بڑا دل کرتا تھا، اب جو ہے دل نہیں کرتا، تو اب اس کو تلخی فرما رہے ہیں، اب نہیں دل کرتا، پھر اس کو تلخی، یہ ہے توبہ، یہ اپنا تم کفارہ کر رہے ہو۔ اب نوافل میں کھڑے ہو، اب قرآن پڑھو، اب اللہ کے راہ میں نکلو، گناہوں کو چھوڑو، اور رات کو بھی تھوڑا حصہ جاگا کرو، لوگوں کے ساتھ کم کلام کرو، ان سے معافی مانگو، اب اطاعت میں اپنے آپ کو گلاؤ، اور اس پر جو تلخی، جو مصیبت آئے اس کو برداشت کرو۔ اور 5واں فرمایا جس طرح نفس کو اللہ کی نافرمانی میں مزین کرتا اور موٹا کرتا رہا ہے، اب اللہ کی اطاعت میں بھی اسی طرح اس کو مزین کر۔ بھائی جس طرح اللہ کی نافرمانی میں تو مزین، تو اس کو ڈیکوریشن، میک اپ، یہ وہ سب کچھ اپنا، یہ گاڑیاں، یہ چیزیں جی، گناہوں کی چیزیں اکٹھی کر کر کے تم نے دوسروں کی سود لے کے، قرضہ لے کے، چوری کر کے، اب فرمایا کہ اب تم اطاعت الہی کا زیور، اب جنتی زیور پہنو، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا زیور پہنو، آپ اپنا لباس بدلو، اپنا اٹھنا بیٹھنا بدلو۔ اور نمبر 6 فرمایا اے عرابی سن لے، جتنا تو ہنستا رہا ہے، اب ہر ہنسنے کے بدلے وہ جو دوستوں کے میں بیٹھ میں کہہ کے مارتا تھا ہا ہا ہا، اور یہ اور وہ، جتنا ہنسا ہے گناہوں کے مجلسوں میں، اس کے بدلے اتنا ہی رو لے اور آنسو بہا لے، تب تیری توبہ سچی ہے۔ یہ ہے توبہ۔ فرمایا میں حضرت علی اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں، ولایت جو ہے کہ سلسلے ان پر جا کے ختم ہوتے ہیں اکثر جو ہے، اور یعنی وہ سکھا رہے ہیں بھئی یہ توبہ۔ کل آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا تھا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، بھئی توبہ النصوح کیا ہوتی ہے۔ آپ ان کے جو شاگرد ہیں اور مرید ہیں، اور جو ان کے دروازے ہیں علم کے، یعنی علم، آپ سے سنو ہے میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، تو یہ دروازے والا علم سکھا رہے ہیں۔ دروازے سے ہو کر کل آپ کو شہر کا علم بھی بتایا تھا کہ اندر کیا ہے، جو آپ علیہ السلام نے سمجھایا تھا۔
تو یہ تیاری ہے. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ جو امی بزرگ گزرے ہیں، جن کی بات اگلے دن بھی سنائی تھی، جو فرماتے تھے بھئی دنیا شیطان کی بیٹی ہے، اگر اس سے شادی کرو گے تو شیطان تمہارے گھر آیا جایا کرے گا، بہت زیادہ تمہارا سسر بن جائے. انہی کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جتنے کاموں سے منع کیا ہوا ہے اس دنیا میں، اگر بندہ منع نہ ہوا تو ہر منع نہ ہونے والے کام سے اگر وہ کرے گا تو قیامت کے دن ایک خاص قسم کا خوف اور دہشت اس پر پھیلے گی. وہ قیامت کی گھبراہٹ ہے، وہ فرمایا یہ نافرمانیوں کی گھبراہٹ ہوگی. وہاں گھبراہٹ ہوگی. جتنے کاموں سے منع کیا کرے مرتکب ہوگا اتنی پریشانی اور سی. وہ بتایا آپ کو اگلے دن حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ماں دودھ پیچھے بچوں کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹی کو بھول جائے گا، بیٹی ماں کو بھول جائے گی، ماں بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، سارے بھاگیں گے. آج آپ نے وہ آیت سنی، یوم یفر المرء، بندہ بھاگے گا من اخیہ و امہ و ابی، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے یا خامن سے کہہ لیں، اپنے بیٹوں سے. وہ بھاگے گا، سامنا بھی نہیں کرنا چاہے گا. اور یہاں کہتا ہے میری فیملی میری فیملی میری فیملی. وہاں جو آپ فیملی کہے گی آؤ میرے پاس، اور یہ کہے گا نہ نظر بھی نہ ہو. بھاگے گا دور، چھوٹ لگا دے گا. کیوں؟ شاید کوئی نیکی نہ مانگ لے. میں کہیں ابا جان آپ رہتے تھے دنیا میں، ہم نے خدمت کی، چلو 2-4 نیکیاں ہی دے دیں. ابا جان چھوٹ لگا رہی، وہ حشر کے دوسری طرف جو ہے بیٹا نظر آ گیا تو بیٹا بھی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، ماں بھی بھاگ رہی ہے. بھائی کبھی یہ مانگے نہ کوئی ہم سے، نیکی نہ مانگ لے کوئی. دوسری وہ شرمائیں گے کہ بھئی ہم کتنی مصیبت میں آ گئے ہیں. تو بہرحال مقامات کا آپ کو ذکر کیا تھا. یہ اللہ کے سامنے جب بندہ پہنچے گا، پہلے تو فرشتوں کے سامنے جواب دہ ہوگا. فرشتے سوال کریں گے تقریباً 35 مقامات پر، 36 مقامات پر. اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو آپ کو کچھ سنایا تھا کہ وہاں ہم نے بات ختم کی تھی کہ تکبر کا سوال ہوگا، اکڑ کا. اللہ پاک فرمائے گا کبریائی میری صفت تھی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، بندے تمہیں مٹی سے پیدا کیا میں نے، تیرے اندر گند بھرا رہا، میری بڑائی تھی، بڑائی مجھ میں ہے، میں اس کا حقدار ہوں. اور تم دنیا میں تکبر کہتے تھے میں بڑا ہوں، دوسروں پر اکڑتے تھے. اور جب میری آیتیں پڑھی جاتی تھی کہتے تھے میں بہتر جانتا ہوں، آئی نو اٹس مائی لائف. اٹس ناٹ یور لائف، اٹس Allah's life. Allah has given you. یہ نہیں بتایا میری زندگی. آپ کہاں آپ نے لے کے آئے ہوئے ہیں؟ کہاں سے بنا کے لائے ہیں؟ پیدا کیا آپ نے؟ ہاتھ پیدا کیے ہیں؟ ضرور پیدا کی ہے؟ نہیں. یہ کوئی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کی لائف ہے. یہ ساری مانتے ہیں اٹ از اے ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ has given you. یہ مانت ہے اللہ نے جو دی ہے، کوئی میری شیری نہیں ہے. ادھر کوئی چیز اللہ پاک نے فرمایا تیری نہیں ہے. تم تکبر کرتے رہے ہو. اور فرمایا کہ جس کے ذرہ برابر بھی تکبر دل میں ہوگا وہ جہنم میں ہی جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. ذرہ برابر تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنے سے حقیر سمجھنا. یا قرآن کی، حدیث کی، بزرگوں کی بات کی جائے تو کہ او جی میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے دین، دنیا داری بھی کرنی ہے، اتھے بھی رہنا ہے. اچھا اتھے رہنا ہے تو اتھے 50,000 سال پکنک منانی ہے، اتھے بھی اتھے رہنا ہے، ادھر بھی تو رہنا ہے. وہ کتنی لمبی زندگی ہے، یعنی ایک دن 50,000 سال کا. اس کی بندے کو فکر ہے، اس لیے بچگنا ہے، اس میں بچپنا ہے، اس کی عقل نہیں کام کر رہی. ورنہ ایک بندے کو کہا جائے یہاں ایک دن آپ سفر میں جاتے ہیں، سروس اسٹیشن پہ رکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. یہاں برمنگھم ساتھی آئے ہیں لندن سے، یہ آدھا گھنٹہ رکتے ہیں، گھنٹہ ادھر سروس اسٹیشن پہ. ساری زندگی انہوں نے گزارنی ہے ادھر. لندن گئے ہوئے ہیں، سروس اسٹیشن گئے، لندن گئے ہیں، پاسپورٹ بنانا ہے. اب یہ وہیں بینک وغیرہ سے جو ہے پیسے نکلوا کے فون کر رہے ہیں، فرنیچر آ رہا ہے، بیڈیں آ رہی ہیں، اور جی مطلب ہے کچن آ رہا ہے، اور مطلب جی ہم سٹنگ روم ادھر بنا رہے ہیں سروس اسٹیشن پہ، یہاں ٹھہرنا ہے ہم نے. ہر بندہ کہے گا بے وقوفو تم نے گھنٹے ڈیڑھ کے لیے ادھر ایک دن ٹھہرو گے، یہ کیا تم پیسے، ٹرک آ رہے ہیں، کارپیٹ آ رہے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ جہاں بھی ہے گزارا، گھاس پہ بیٹھ جاؤ. نہیں سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہ ملی پھر بھی ٹھیک ہے. وہاں تم نے جہاں اصل رہنا ہے تمہارے گھر میں، وہاں یہ چیزیں چاہیے. اسی طرح یہ سمجھے دنیا
یہ سروس اسٹیشن پہ ہم گزرے ہیں، رک رہے ہیں۔ ہم عالم روح ارواح سے آئے، روحوں کی دنیا سے آئے، روحوں کے جہاں سے آئے، اور یہاں ہماری سروس ہو رہی ہے، سروس اسٹیشن کے لیے رکے ہیں، اور جانا ہے ہم نے قبر کی دنیا میں اور قیامت کی دنیا میں، اس جہاں میں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ درمیان والا عرصہ یہ 20 منٹ بھی نہیں بنتا۔ اب یہاں کا فکر کرنا اور آگے کا فکر نہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی؟ کون کہے گا؟ جو سروس اسٹیشن پہ بینک بیلنس اپنا سارا خرچ کر دے، اس کو کون کہے گا یہ عقل مند ہے؟ جہاں تھوڑی دیر رکنا ہے۔ تو آپ سمجھے کہ بے عالم ارواح سے آپ سفر کر رہے ہیں، پہلے روح تھے، وہاں سے سفر کر کے یہاں سروس کرنے کے لیے رکے کہ آپ نے سروس کر لو، تزکیہ کر لو۔ اللہ نے بھیجا سروس کیا ہوتی ہے؟ تزکیہ کر لو، اپنا آپ کو صاف کر لو، پاک کر لو، تاکہ آئندہ تم موج میلا کرو اپنے اصل گھر میں جا کے عیش کرو۔ اور ہم یہی مطلب ہے جو سروس اسٹیشن پہ ہی جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھئی تم اکڑ اور تکبر کرتے دنیا میں، کہتے میں چودھری ہوں، اب بتاؤ میں راجہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور دوسروں کو تم ذلیل سمجھے، میری آیتیں، میرے ولی، میرے نیک بندے انبیاء تمہیں تعلیم پہنچاتے، تم آگے کہتے میں بہتر جانتا ہوں، تم ان پر ہنستے تھے۔ یہ وہاں 1000 سال اس کو جھنجھوڑا جائے گا۔ اب سامنے فرشتے، ایسے فرشتے کہ منہ سے ان سے یعنی ناک سے آگ نکل رہی ہوگی، ایسے دہشت ناک فرشتے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اتریں گے جو بندوں کو ایسے گھیر لیں گے، یعنی پہلے آسمان ایسے پھٹے گا اور فرشتے ڈر جائیں گے اور ایسے اتریں گے، اور وہ اتر کے پوری مخلوق کو، کیونکہ اربوں کھربوں بلینز ٹریلینز زلینز لوگ ہوں گے، جنات، انسان، جانور، لیکن وہ سب کو گھیر لیں گے۔ وہ اتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک 3 میل فاصلہ ہے ان کا، اور ان کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، اور وہ بندوں کو گارڈ کر رہے ہوں گے کہ بھئی اللہ۔ اب بندے تو بس سمجھے کچھ نہ، بندے اتنا کیڑیوں کی طرح لگے گا ان کے ساتھ۔ ابھی میں دن کو بیان کر رہا تھا کہ گانا گانے والوں کی سزا، یہ جو گانا بجانا گاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، جو ایک سزا بیان کی گئی قبر میں ان کی، کہ ان قبر میں یہ جو گانا گاتے ہیں، میوزک، اور مطلب ہے یعنی ٹونا ٹوٹکا، یہ والے جو لوگ جو ہیں، یعنی ناچ اور شہوت اور برائی اور بے حیائی اور رومانٹک، فرشتے بتائیں گے وہاں کہ بھئی رومانس کیا ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کہ یعنی گانا گانے والوں کی سزا قبر میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ منہ سے گانا گاتے رہے ہیں اور وہ گانے کی بنا پر کماتے رہے ہیں، تو ان کی شرمگاہوں سے ایک چیز اور ایک سمجھے کہ ایک عجیب قسم کی چیز داخل کی جائے گی، اور کنٹینیوسلی یعنی مسلسل ان کی منہ سے نکلتی رہے گی، یہ بھائی کیونکہ منہ سے وہ گانا گاتے رہے۔ ملائکہ جو ہے ایک چیز داخل کرتے رہیں گے اور ان کے منہ سے وہ گند نکلتا رہے گا جیسے اپنا، اور وہ بہت زہریلی اور چیز ہوگی۔ اور دوسرا، ان کا ایک بال کھینچیں گے، کھوپڑی ساری علیحدہ ہو جائے گی، آدھی آدھی ہو جائے گی، دماغ بھی نکل آئے گا ایک ایک بال کھینچنے سے۔ پھر وہ ایسے ہی ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا بال کھینچے گے، نیچے سے جو ہے وہ آگ بھون رہی ہے ان کو بھونے گی۔ اور جب کوئی دنیا میں ان کا میوزک سی ڈی یا ڈی وی ڈی دیکھے گا، وہاں ایک گرز مارا جائے گا ان کو، وہ ایسا گرز ہے کہ پہاڑ کو بھی لگے 2 ٹوٹے اور 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے گانے سنیں گے، اس کو جو ہے اپنا جو ہے، یہ تو صرف گانا، اسی طرح غیبت چغلی کی آپ پوچھے کچھ نہ جو ہونے والا ہے۔ اگر بندہ درست نہ ہوا تو یہ کوئی اللہ پاک نے کوئی مذاق نہیں دنیا، اللہ پاک نے فرمایا میں کوئی باطل نہیں پیدا کی ہوئی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ بھئی اپنا تمہیں زندگی دی ہوئی ہے، آنکھیں دی ہوئی ہیں، سمجھ دی ہوئی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، یہ سارا تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی چیز، تم لے لی جائے گی اور تمہیں امتحان دینا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہاں ہی بندے کو پکڑ ہو گئی، تکبر کرتا رہا، جی میں پریزیڈنٹ ہوں، جیسے لوگ اب مسجدوں میں ابھی بات ہوئی، اعلان کرتے ہیں، اچھا جی لسٹ ہو رہی ہے، 2 پاؤنڈ محمد بشیر نے دیے، 5 پاؤنڈ جی محمد نذیر نے دیے، 8 پاؤنڈ فلانے دیے، اور جس کا نام نہیں ہے جب وہ مائنڈ کرتا ہے، مولانا صاحب میرا نام نہیں لیا۔ بھئی اگر پھر اس سے تو بہتر تھا خود تم کباب اور پیزے کھا لے تو کوئی فائدہ ہو جاتا آپ کو، اب تو وہ ضائع چلے گئے، الٹا گناہ ہو گیا کہ بھئی یہ ریا کے لیے جو ہے۔ یہاں الحمدللہ روزانہ لوگ افطاری کراتے ہیں،
وہ اللہ کے لیے کرا رہے ہیں، کر رہے ہیں، نہ کسی کا کوئی نام ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ شے، بھائی اللہ نے اجر دینا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں ہمارا جو نام لوگ وہ بیان کی بجائے، واعظ نصیحت کی بجائے آدھا ٹائم پیسے مانگنے میں اور آدھا ٹائم پیسوں کی لسٹ پڑھنے میں، یہ مسجدوں میں ہو رہا آج کا۔ جمعے میں آدھا ٹائم تو وہ چندہ مانگتے رہیں گے، جی ہمیں دو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، اور آدھا ٹائم جو ہے 10 منٹ جو ہے وہ اپنا جی لسٹ پوری ہوگی، فلاں نے 5 پاؤنڈ دیے، فلاں نے 10 پاؤنڈ، فلاں نے آ کے مسجد میں صفائی کی، فلاں نے ٹوائلٹ صاف، فلاں نے آ کے بلب جلایا، فلاں نے سانس لیا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ دل ہوتا ہے بندوں کا بھی ہماری اس طرح کی چیزیں۔ یہی تکبر ہے کہ بھئی میں پہچانا جاؤں۔ اور کل ہی میں بات کر رہا تھا، شیخ امام شارانی نے فرمایا شیخ افضل الدین سے، شیطان بھی یہاں چھپ کے کام کر رہا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے میں نمایاں ہوں، میں دکھایا جاؤں، وہ تو شیطان سے بھی گیا گزر ہے۔ شیطان بھی دیکھیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہے، چھپ کے کام کر رہا ہے اپنا، وہ بھی کہ میں سامنے آؤں، ورنہ وہی کہتا جی اللہ پاک مجھے سامنے کہا، میں پتہ چلے بندوں کو شیطان کیا ہوتا ہے، مجھے دیکھیں، میری زیارت کریں، پتہ چلے ان کو کس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اس نے خود وہ چھپا ہوا ہے، چھپ کے کام کر رہے ہیں۔ اور مسلمان اور بندہ یہ چاہے میں سامنے ہوں، میرا نام آئے، وہ آئے، تو یہ پھر اس سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے پکڑ ہوگی اللہ کے سامنے۔ اللہ پاک فرمایا یہ میری صفت ہے، تم میری صفت چھیننا چاہتے تھے، کبریائی یہ میری صفت ہے۔ آگے چل کے پھر اگلے مقام پر سوال ہوگا، جہاں ان سے اللہ سے نا امید رہنے کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے مایوسی نہ دکھائی ہوگی، تو پھر جو ہے وہ آگے جائیں گے کہ اللہ کی رحمت سے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شراب اور زنا اور قتل و غارت میں اور لوگوں کو لوٹنے میں ڈوبا ہو کے اور کہنا کہ میں نا امید نہیں ہوں۔ نا امید کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر جس 100 بھی قتل ہو گیا بندے سے، کہ بھئی وہ توبہ کرنے کا طریقہ موجود ہے، اس نے 100 بندوں کو لوٹا، زنا کیا، کہ بھئی توبہ کر سکتا ہے، اس کا ایک رستہ موجود ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، توبہ رستہ موجود ہے۔ لیکن اگر ادھر نہیں جا رہا تو پھر وہ امید نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کو سوال ہوگا ان سے کہ جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہر ایک کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں وہ کیوں نہیں ڈرے۔ یعنی اللہ کی خفیہ پلاننگ ہوتی ہے، بندہ اپنے تئیں بڑا کامیاب جا رہا ہے، میں کاؤنسلر سے میں منسٹر بن رہا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ایک تدبیر، ایک پلان ہوتا ہے کہ اس کی تباہی اس میں بند ہوتی ہے۔ اب فرعون تو اپنے تئیں تو وہ اوپر جا رہا تھا، میں منسٹر بن گیا، میں حکمران بن گیا، میں اب خدا بن رہا ہوں، لیکن اس میں تباہی آ رہی تھی۔ یہ کتنے وزیر اعظم اور صدر یہ تو سمجھ رہے تھے ہم صدر بن گئے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کی پلاننگ تھی، کیونکہ وہ نیک اور صالح نہیں تھے، اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا۔ انہیں جنہوں نے صدر بنایا تھا انہوں نے گردن مروڑ دی، یا کسی عام بندے نے چاہے گولی ماری، یا کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، وہ تباہی ہو جاتی بندے کی۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا، اللہ کی ہر بندے کے بارے میں پلاننگ ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ اللہ کو بندہ دھوکہ دے سا، جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میری عزت بنی ہوئی ہے، اور جو ہے میرے پر بڑا فضل ہے، مال پیسے بہت ہے، بیوی بچے ہیں، میں موج میں ہوں۔ اس میں پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ بندہ، اب اللہ پاک کی خفیہ پلاننگ ہوتی ہے ہر بندے کے بارے میں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو میری خفیہ پلاننگ سے، اس کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ بھئی کیا ہو جانا اس کے، کہ بندہ اہل جنت سے عمل کرتا رہتا ہے اور موت کے قریب وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی خرابی تھی۔ میں نے ایک واقعہ کافی دیر ہو گیا بیان کیا تھا، ایک بندے نے بغیر پیسوں کے 35-36 سال اذان دی، اتنی اذان دی مسجد میں، ہر وقت وہ اذان دیتا تھا۔ اب جب اس کی موت آئی تو نمازی آگے، آپ بڑی خدمت کرتے رہے ہیں، آپ ہماری مسجد کی اذان دیتے تھے فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کی موت آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو قرآن مجید دیا کہ بھئی یہ لو، یہ قرآن پڑھ لو، تھوڑا موت کا وقت ہے، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید جو ہے اس کو دیا، اس نے قرآن مجید کھول کے، اس مؤذن نے کھول کے ایسے ورق دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا نا میں سب کا منکر ہوں، اور قرآن جی بھی نیچے پھینک دیا، اسی پر مر گیا، وہ کفر پر موت ہو گئی۔
وہ اس کے فیملی سے، اس کے بھائی سے انہوں نے پوچھا بھی ہم تو ساری زندگی اس کو بڑے نیک دیکھتے رہے ہیں، نماز پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا، اور جو ہے یہ کیا کوئی خاص چیز، آپ کوئی ایسا کام تھا جو کرتا تھا یہ؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، اس کو ایک بری عادت تھی، یہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا تو یہ نمازی مؤذن، لیکن جو ہے یہ عورتوں کو یہ بڑا دیکھتا تھا، جو عورت ماں بہن گزر رہی ہے اس کو اس کا دیکھنا اس کی عادت تھی، بری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والا اور دکھانے والی دونوں لعنتی ہیں، ملعون ہے، لعنتی ہیں، جو بری نظر سے دیکھتا ہے اور جو عورت دکھاتی ہے یعنی بے پردہ پھرتی ہے دوسروں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، دونوں جو ہے وہ لعنتی۔ تو یہ اللہ کی ایک اس کے لیے پلاننگ تھی جو دوسروں کو تو نہیں پتا چلا، موت کے وقت ظاہر ہوگی، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں میری تو بڑی عزت ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بدیاں چھپائی ہوئی ہیں، لیکن وہ مت سمجھو کہ اللہ پلان نہیں کر رہا، وہ چھپے ہونے کے دوران ہی توبہ کر کے درست کر لے بندہ تو بچ سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ پھر معاملہ ظاہر ہوگا۔ اس سے اگلے مقام میں پہنچیں گے جہاں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ ہمسائے کے حقوق، رائٹس آف نیبر، بھائی اس کی برائی پر صبر کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کو تنگ نہ کرنا، جو بھی ہمسائے کے حقوق ہے ان کی غمی خوشی میں شرکت کرنا اور ان کو جو ہے احسان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ابو لہب، یہ پڑوسی، اور یہ کیا کرتے، گند سارا اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتے، یعنی سارا گند صاف کرتے کوٹھے وغیرہ سے اوپر سے پھینک دیتے۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیتے۔ تو یعنی باوجود ہے وہ کافر تھے، پھر بھی آپ علیہ ان کو کبھی یعنی برا نہیں کہا، بلکہ سمجھایا ایک دو مرتبہ، مطلب اس طرح۔ ہمارے یہاں پڑوسیوں کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں، اس کی اینٹ پہ اینٹ رکھ لی، اس کی دیوار پر دیوار رکھ لی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کوئی پڑوسی سے اس کی اجازت کے بغیر اپنا گھر اونچا نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے مٹی اس کی استعمال کرنا، کوئی چیز استعمال کرنا، اگر کوئی چیز مانگے اس کو دینا، یعنی بہت بڑے حقوق ہیں۔ اللہ خود پوچھے گا پڑوسیوں کے حق پورے کیے کہ نہیں۔ وہ کافر بھی ہو تو اس کا حق ہے، رشتہ دار ہو تو دوہرا ہے، مسلمان ہو تو اور زیادہ یعنی تیرا ہو گیا حق، تو اس کا حق کرنا۔ ہمارے یہاں جیسے پاکستان میں تھاپیوں سے لڑ رہے ہیں پڑوسیوں سے، اور تو میری تھاپیاں اتار لیاں، میری لکڑی لے گیا، یہاں بنوں پہ لڑ رہے ہیں، وہ میرا بن میں تم نے گند پھینک دیا۔ اب پڑوسی کو اجازت دو، بھائی ہمارے بن میں جگہ ہوئی آپ پھینکے، کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی پھینکے، مطلب احسان کی چیز ہے، نیکی کی چیز ہے، لیکن اس پہ فلاں جی یہ کر رہا ہے، اس دروازہ تنگ کر رہے ہیں، صبر کریں، لیکن خود نہ ان کو تنگ کریں۔ مطلب یعنی ان حقوق کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور یہاں 1000 سال کھڑے کر کے بندے سے پوچھ ہو سکتی ہے، 1000 سال۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اب آئے گا شیطان کے سامنے پیش ہونے کا موقع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی پل صراط۔ اب آگے مقامات ہیں، 9 مقامات اور ہیں جو پل صراط پر بندے سے پوچھ ہونی ہے۔ پل صراط یہ نہیں ہے کہ پل یہ سمجھے یہ مانچسٹر کا پل ہے، ادھر سے جانا ہے ادھر چلے جانا ہے، وہاں 1000 یعنی 1500 سال یا اس سے بھی زیادہ یعنی عرصہ لگتا ہے اس کو پار کرتے ہوئے، اور اس پر 9 پل ہیں۔ پل ایک ہے لیکن اس کے 9 حصے ہیں، یعنی ایک پل سے بندہ پار ہو جاتا ہے، پھر اسٹیشن آتا ہے، پھر دوسرا شروع ہوتا ہے۔ 9 پل سے 9 پل بن کے تو ایک پل بنا ہوا ہے، اور درمیان میں وقفہ ہے ہر ایک کے۔ تو یعنی اس میں 1000 سال تک، 1000 سال چڑھنے کے لیے، 1000 سال اس کا درمیانی حصہ ہے، 1000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے، اتنا یعنی 3000 سال ٹوٹل لگ سکتے ادھر، اور 9 مقامات پہ کھڑا ہونا ہے۔ اب پولیس نیچے سے جہنم آگ لا رہی ہے، ادھر سے جہنم کی آگ آ رہی ہے، اور لوہے کے آنکڑے اور دوزخیوں کی چیخ و پکار اور گرمی، اور ادھر بندے سے اوپر 9 چیزوں کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، کیسے جانا ہے، وہ پھر آپ کو کل یا انشاءاللہ پرسوں سنائیں گے۔ تو کل انشاءاللہ جس طرح اعلان کیا ہے، ایک تو قرآن مجید کا ختم ہوگا، اب قرآن تو سارا پڑھا گیا تقریباً، کل تھوڑے سا رہ گیا ہے،
لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا اترا ہے، ہمارے اندر کتنا آیا ہے، یا امام صاحب کے منہ سے آیا ہمارے کانوں میں گیا بس ختم. اس کا فائدہ نہیں ہے. کہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا، بھائی 29 پارے پڑھے گئے، اس میں سے کتنی آیتیں ہم پر آئیں، ہم کے اندر آئیں، یعنی عمل میں آئیں. نہ آئی تو الٹا حجت ہے.